أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. روزے سے متعلق جو رمضان کے روزے فرض ہیں اس امت پر، چاہے روزہ فرض ہو کہ غیر فرض، رمضان کے روزے تو رکھنا ایمان کا حصہ ہے، دین اسلام کا رکن ہے، اس میں کسی قسم کے اختیار والی بات تو پیدا ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ روزہ مومن کی شناخت ہے، ایمان کے اندر پختگی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، نفس کے بے قابو ہو کر دنیاوی بیسیوں خرابیوں میں مبتلا جو انسان ہوتا ہے اس سے دور کرنے والی چیز ہے۔ سنت کے درجے میں اور مستحب کے درجے میں سال تمام میں مختلف دنوں کے روزوں کا حکم ہے، اور بغیر حکم کے بھی نفل درجے کے روزے رکھنا ایمان اور ایمان کے خواص اور اطاعت و فرمانبرداری سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح نظر کے عنوان سے بھی روزے رمضان کے روزوں کے جیسا فرض ہے۔ ان سے متعلق کئی چیزیں احکام گزرے۔ آج کی اس آیت میں جو اس باب یعنی اس مضمون سے متعلق آخری آیت ہے، جس میں کچھ بچے کچے احکام، چند وضاحتیں، تفصیلات اس آیت شریفہ کے ذریعے سے روزے سے متعلق ہے، جس میں سب سے پہلا لفظ ہے ابتدا آیت کی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے میل ملاپ کو حلال کر دیا گیا۔ یہ مضمون خود آسانی سے سمجھ میں آتا ہے بعد والوں کے لیے، یعنی قرآن کے نزول ہونے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آنے والوں کے لیے یہ وضاحت اس ترجمے سے خود یہ سمجھ میں آ جاتی ہے تو گویا جو چیزیں اب ضمن میں اب اس کے نیچے آنے والی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس سے پہلے روزہ رکھنے والے کے لیے حرام تھی، ناجائز تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تمہارے لیے حلال اور جائز فرمائی ہیں۔ خود ترجمے سے آیت کی ابتدا سے اتنی بات سب کے دماغ میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب اسے آگے سمجھنا ہے تو پھر پہلے روزہ تھا کیسے اس امت والوں کے لیے، اور پھر اس امت سے پہلے والوں کا روزہ کیسا تھا۔ تو دنیا کی ابتدا سے جب سے روزے ہر امت کے لیے فرض کیے جانے کا ذکر بھی گزر چکا، اور ابتدائی اسلام کے اندر بھی ہجرت فرمانے کے بعد، مدینے میں آمد کے بعد
دوسرے سال روزہ فرض ہوا۔ روزے کے حدود، حد بندی اور پابندیاں جو پہلے سے شریعتوں پر تھی، وہی پابندی اس امت کے لیے بھی تھی، اور ایک زمانے تک اسی طریقے کے اوپر روزے کی تعمیل و تکمیل کروائی گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ پھر اس کے بعد جب سہولتیں اس میں پیدا کی گئیں، یہ سہولت کسی اور امت کے لیے نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت اس امت کے لیے پیدا فرمایا۔ کلام پاک سے لگاؤ رکھنا ایمان ہے، دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنا دیندار ہونے کا تقاضا ہے، پھر اس کے اعمال کی حقائق سے واقفیت رکھنا انفرادی طور پر ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، چونکہ روزہ ایسی عبادت ہے بلا کسی فرق کے، بلا کسی امتیاز کے، امیری اور غریبی کا کوئی فرق نہیں، ہر ایک کے لیے روزہ فرض ہے، ہر ایک کے اوپر روزہ فرض ہے۔ جو چیزیں انفرادی طور پر ہر ایک کے لیے لازم ہیں، اس سے متعلق معلومات حاصل کرنا، طریقہ کیا ہے جاننا، اتنا علم بلا کسی امتیاز کے ہر ایک کے اوپر لازم، ضروری، فرض ہے۔ اس سے زیادہ چیزوں کا حاصل کرنا وہ فرض کفایہ۔ نماز تو پڑھنا مومن کے لیے لازم حصہ ہے، ایمان کے بعد اہم رکن، ستون، بنیاد ہے، اس کے بعد پھر روزے کا تعلق ہے۔ تو جو چیزیں یہ ہیں اس کے ساتھ اتنا یاد کرنا، اتنا سمجھنا، اس کو جاننا، یہ لازم، ضروری، فرض ہے۔ سب ایسا کرتے کرتے میں کرتا ہوں، یہ دین نہیں ہے۔ دین کی ہر چیز یقین کے ساتھ کرنے کا نام، نماز کی ہر چیز یقین کے ساتھ ادا کرنے کا۔ مثلا آپ نے 4 رکعت نماز کی جگہ کم توجہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے 5 رکعت ادا کری، احساس بھی ہوا آپ کو 5 رکعت کا، اپنے طور پہ فیصلہ کرنا 5 میں 4 تو آگے نا، کم تو نہیں کیا نا، ایک اضافہ کیا نا، ہو جاتی ہوگی، یہ ہوگی کے خیال سے نہیں ہوتی، اور علم و یقین 5 رکعت والی نماز ہے بھی نہیں۔ ہاں 5 رکعت میں یاد آ جائے آپ کو تو 1 رکعت کا اضافہ کر لینا، 6 کر لینا، 4 فرض ہو گئے آپ کے، 5 تو نہیں۔ اسی طرح 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت کے اوپر بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت میں آپ 4تھی رکعت میں 4تھی رکعت ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ کو شک و شبے میں گھوم گئے، شاید یہ تیسری تو نہیں ہوتی، تو ہاں اور نہ والی جب بات آتی ہے تو نہ کو ترجیح دینا یہ اصول اور قاعدہ ہے۔ ہاں اور نہ والی بات آتی ہے تو نہ کو ترجیح دینا، جب نہ کو ترجیح دے کر آپ اس شک کو دور کرنے کے لیے 1 رکعت پڑھیں گے تو شک کی وجہ سے آپ کی 4 رکعت ہی ہوئے، حقیقت میں گنتی میں 5 ہو گئے، جو حقیقت میں ہو گیا اس کا اعتبار نہیں۔ تو دین کی ہر چیز جان کر کے یہ ایسا ہوتی ہے، وہم پہ شک و شبہے میں کم تو نہیں کیا کرنا، ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ عید کے دن نماز اشراق بھی نہیں،
کسی قسم کی نفل نماز بھی نہیں پڑھنا، نماز فجر ادا کرنا ہے عید کی نماز تک، درمیان میں کوئی نماز ادا نہیں کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمان خلافت ہے، عید کے دن عیدگاہ میں ابھی جماعت ٹھہرنے سے پہلے ایک شخص کھڑے رہ کر رکعت باندھنے لگا۔ آج کل جو تصور ہے فجر بھی چھوڑا دینے کا، اطمینان سے ہونے کا، مجھے عادت ہے دیر سے اٹھنے کی، میں اپنی عادت کو نہیں بدلوں گا، احکام خدا بندی کو میں اپنی عادت کے تابع کر لوں گا۔ کہنے لگے دیکھو بھائی نماز فجر نہیں پڑھے تو اب اس کی نماز پڑھ رہے ہو، نماز فجر کی قضا کرو۔ یہ کہنا اور سننا یہ تو سب سے بڑی معیوب بات ہے کہ ہمارا تعلق دین سے کتنا ہے، ہم قریب ہیں اور دور ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ میں سال بھر نماز پڑھنا ہی نہیں چاہتا، عید کے دن اس کی ادا کی تکمیل کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اب یہ اعلان کرنا صحیح، اس کاٹنا صحیح، وہ دوسرا مسائل، اس بحث میں مجھے جانا نہیں، اس چیز میں جانا نہیں ہے۔ کہ بحیثیت اسلام کی اپنے تعلق کا اظہار ہے۔ اعلان بھی یہ بتاتا ہے کہ جس معاشرے کا میں اہم جز ہوں، میرا معاشرہ اس قسم کا ہے، میرے زمانے کے مسلمان اس قسم کے ہیں، ہمیں اعتراف ہے، اقرار ہے۔ مان کر کرنا، یہ اعلان کرنا ہے، میری عادت یہی ہے۔ سال کے 12 مہینے کیا ہے کہ گائے مائے بھول بھلائیوں کے جیسا کوئی ادا کر لیا تو کر لیا، میرا کام ادا کرنا نہیں، سر چڑھ کر نافرمانی کا اظہار و اعلان کرنا ہے۔ یہ دونوں کیفیتیں اپنے اسلام سے لگاؤ اور تعلق کا کس قدر تعلق ہے اس کا احساس کرنا، اور پھر اتنا کہہ کر ہم کو دنیا کی نعمتوں کے اندر، نعمتوں کے دوران میں کسی قسم کی تکلیف والا احساس ہونا ہی نہیں۔ اور جب مجھے حاجت ہوں گی، جب میں نماز پڑھوں گا، دعا کروں گا۔ شاعر غالب بے ٹوک اپنی باتیں ذکر کرتے تھے، اپنی غلطیوں کا احساس بھی تھا۔ جتنے شاعر مزاج ہوتے ہیں یہ بھوکے بھکڑی ہوتے ہیں تقریباً، اپنے جنون میں لگے رہتے ہیں، جد و جہد کے میدان سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چند پیشے ایسے ہیں، گھر میں افلاس، باقی جیسی کیفیت آئی، مشہور و معروف، جو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اہلیہ پابند صوم و صلاۃ، شاعر غالب اپنے رنگ میں، گھر کی تنگی کو دیکھ کر، گھر میں چولہا بھی بند ہے، بار بار تقاضا کی شاعر غالب سے کہ نماز کو جائیے، دعا کیجیے، اذان ہوتے رہتی، کسی اذان کے بعد آپ نہ اٹھتے نہ جاتے کرتے۔ کافی سمجھانے کے اوپر نکل پڑے، گھر سے وضو وغیرہ کر کر نکلے، دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھے، ابھی اندر ختم رکھنا ہی تھا، ایک شناسائی نے جو مسجد کے باہر سے گزرتے ہوئے آواز دی، غالب صاحب، اور کچھ اپنے جیب سے کچھ رقم عطا کر۔ عطا کرنے کی کیا نسبت تھی، کیا تھی، وہ جاننے کی ہم کو ضرورت بھی نہیں،
جو ہی ملے پیسے مسجد کے اندر ختم نہیں ڈالا، سیدھا سیڑھیاں اترے، گھر تشریف لائی۔ اہلیہ نے کہا کہ آپ نے نماز ادا کر لیا؟ جس غرض کے لیے میں مسجد کو جا رہا تھا، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے وہ چیز پوری ہو گئی، تو اب مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تاکید کیا انہوں نے، جائیے غلہ خرید کر لائیے تاکہ چولہا روشن کریں۔ حکم کی تعمیل میں نکل پڑے۔ بازار جانے کے بعد سوچے کوئی غلہ ولا خریدا نہیں، تمام شراب کے باٹلز خرید لیے پورے پیسوں کے۔ گھر آئے، گھر میں اندر الماری میں جمع کرنے لگے۔ اہلیہ نے پوچھا کیا کیا؟ تو کہنے لگے بیگم رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے، کبھی بھوکا رکھ کے کھلاتا، کبھی ایسا کھلاتا ایسا کھلاتا، وہ رازق ہونے کا اعلان کرتا ہے لیکن کہیں بھی شراب کے دینے کا اعلان نہیں ہے۔ اس لیے موقع ملا میں اپنا کام کروں۔ قرآن نے مسلمانوں سے خطاب کر کر سورہ حج میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ۔ بعض لوگ ہیں غرض و غایت کے لیے مقصد کو رکھ کر قریب میں ہو کر عبادت میں جاتے ہیں، یہ ہوا تو میں روزہ رکھوں گا، وہ ہوا تو نماز پڑھ لوں گا، ایسا کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ کرنے کے بعد اصابہ خیر، اچھا ہو جاتا ہے ان سے، اور کرتے بھی اللہ، اطمئنان بھی بڑے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اگر خیر نہ پہنچے، پڑھ کے بھی کیا ہوا، جا کے بھی کیا ہوا، دعا بھی کر کے بھی کیا ہوا، اب کیا کرنا تھا؟ بعض مسلمانوں کی عادت ہے، اسی کو بتایا۔ نماز تو مسلمانوں کو فرض ہے، نماز کا ادا کرنا نہ کرنا اسلام سے تعلق ہے۔ تو قرآن کی آیت میں کافروں سے تو خطاب نہیں ہے، چلو کافر بھی کبھی کبھی آ کر مسجد کو نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ من الناس کا ہے، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے رنگ و روپ کے بھی مسلمان ہیں، یہ سارے اطاعت و عبادتوں کو اپنے اغراض کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، دین نام اغراض کے ساتھ جوڑنے کا نہیں، یہ دیگر مضامین ہیں۔ اس طرح روزے کا بھی تعلق جو ہے یہ ہر انسان کے ساتھ لازم ہے۔ تفصیل تو بہت بڑی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ یہ تھا کہ روزہ تو شروع ہوتا تھا صبح سے ہی، جب ایک بار شروع ہونے کے بعد اب جو روزے چل رہے ہیں، شام آنے پر روزہ کھلتا تھا، روزہ کھلنے کے بعد جتنے بار کھانا ہے کھاتے جاؤ، پینا ہے پیتے جاؤ، کتنا کھاتے کھاؤ، کتنا پیتے پیو۔ گھر میں مل ملا کر رہتے ہیں، میاں بیوی بھی، ملاپی ہوتا ہے تو کوئی جانے دو، اور جو ہی نیند لگے روزے کی ابتدا ہو گئی۔ چاہے کسی کو شام میں 8 بجے سو جائے، 9 بجے سو جائے، 10 بجے سو جائے، روزہ شروع، پھر دوسرے دن تک روزہ، نہ کھانا نہ پینا۔ ہم شہریوں سے ہٹ کر سوچنے کی ضرورت ہے، صرف شہر میں رہ کر، شہری حدود میں رہ کر بیسے مسائل کو نہ سمجھ سکتا، سن سکتا، حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ چلو میں دن بھر آرام کر لوں گا، مجھے کیا کام کاج ہے، صرف چکر کاٹنا، وہ کرنا، وہاں اٹھنا ہے، وہ بیٹھنا ہے، ہونا ہے، ٹھیک ہے رات بھر جاگ لے تو میں کر لوں گا، اس میں کیا ہوئی بات ہے۔ کتنے لوگ رہتے شہر کے، بڑی تعداد دکھتی ہے، دنیا صرف شہروں کے پر کہاں پر ہے، یہاں جنگل
وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان کی زندگی کا ہر لمحہ بغیر جدوجہد کی پورا دن اپنے آپ کو مشغول و مصروف رکھے بغیر 2 روٹی ان کو نصیب نہیں ہو سکتی. اور میری زندگی کا طرز یہ ہے، لہذا میں روزہ نہیں رہ سکتا ہوں. یہ نہیں رہ سکتا ہوں کا کہنے کا اختیار بھی نہیں رکھوں گا اعلان کرتا ہے، تو نہیں رکھوں گا اعلان کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر دین اسلام سے اپنے آپ کو بے تعلق قرار دینے کا مطلب ہوا. جب اپنے آپ کو تعلق باقی نہیں رکھتا ہے تو حدیث شریف میں آ کے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. احکام خداوندی کا لحاظ تجھ کو نہیں ہے، اللہ کا پاس و لحاظ بحیثیت بندہ ہونے کے نہیں کرتا ہے، تو تیرے سے بڑا بے حیا اور کوئی بھی نہیں. اور جب بے حیائی میں آ گیا فاصنع ما شئت، اب تو جو چاہے کرے گا کر لے. لیکن زندگی ہم جو دیے پوری کر کے رہیں گے. بد عمل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کہتے ہیں اسلامی شریعت، اسلامی قانون میں، اسلام کی زبان میں یہ بے حیا ہے. اور جس کو بے حیا نہیں، ہمارے حیدرآباد دکن کا محاورہ بھی ہے، ارے بے حیا یہ مایا، یہ کیا چیز ہوتی جی؟ اس کو فرق نہیں. اور جو فرق کرنے والے ہیں ان کو بھی حقائق سے واقفیت رکھنا، جاننا یہ ضروری ہے. تو خود یہ بتا دیا کہ یہ چیزیں پہلے جو حرام تھی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بواسطہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو بھی آسان سے آسان کر کے دے دیا. وہ کیا آسانی کہ اب روزے کے راتوں میں تم کو اپنی بیویوں سے میل ملاپ کی اجازت اب حلال کر دی گئی، جو نہیں تھی اب کر دی گئی. پھر میں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے رہنے کی وجہ سے تمہاری مثال ایسا ہے، میں نے تعلق کو بتلایا کہ عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم اپنے عورتوں کے لباس ہو، انہیں میل ملاپ کر اختلاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہو. تو اب روزے کی ابتدا ہونے کے بعد سے وہ حرام، جبکہ ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا پہلے سونے کے بعد سے. اب نے سوتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، کھاتے جاؤ، جو کرنا ہے کرتے چلو. جب یہ چیز ہے تو ہم فرض سے زیادہ اہتمام یہ کھانے پینے کا، افطار کی تاکید، روزہ کھلانے کی تاکید نہیں. کہیں بھی دور دور تک اشارہ نہیں ہے کہ ہم سحری کرا دیتے ہیں، تو کہیں بھی نہیں آیا نہ اس کے فضل کرتا ہے. ہاں روزہ کھلنے کی، روزہ کھلانے کی سب سے بڑی فضل کرتا ہے. میں سحری کرا دیتا ہوں، صحیح انتظام کرتا ہوں، کہیں کہیں دور بھی ایک آدھ بھی اشارہ مل جائے فضیلت کا. مطلب کھانا کھلانا وہ الگ بات ہے. مسلمان بھی کھاتا ہے، غیر مسلمان بھی کھاتا ہے. مسلمان کے کھانے کا تعلق اطاعت و عبادت و احکام اور فضیلت سے اور آخرت کے ساتھ نسبت سے جڑ جاتا ہے. علم اللہ انکم، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح علم ہے، معلوم ہے کہ تم لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. چند صحابہ سے زیادتی ہوئی، کئی کی زیادتیں ہوئی، محنت مزدوری صبح سے شام تک کر کر مزدوری لے کر آئے تو ہی گھر میں چولہا سے لگنا ہے. افطار کا وقت آیا، گھر میں دریافت کیا صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانے کو ہے نہیں ہے، صاحب بیٹھیے ابھی جا کر انتظام کر کے لا لیتی ہوں، تیار ہو جائے گا.
جب ضروری چیزیں لانے کے لیے گئے تک دن بھر کی تھکان، ٹیکا اور سہارا لے کر بیٹھے، نیند لگ گئی تو روزہ پھر شروع، نہ کھایا گیا نہ پیا گیا، روزہ کھولنے کے بعد پھر روزہ شروع۔ حکم خدا بندی سر آنکھوں پر، روزہ رکھا بھی۔ اور دوسرے دن کے روزے میں نصف دن گزرنے کے بعد جو حالت متغیر ہوئی، بڑا مسئلہ بنا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا گیا، تو بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ حالت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے، وہاں حکم آیا سے جواب دیتے، ادھر سوال ہو گیا پورا جواب نہیں دیتے تھے، انتظار کرتے اور اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے۔ اور پھر میل ملاپ کی، سونے کے بعد پھر کیونکہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا میاں بیوی کا زیادتی بھی ہوئی بات سے، خود خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوئی، اس جیسے پیچھے چیزیں، تو اللہ کا ارشاد ہوا، اللہ کو معلوم ہے تم کچھ ایسا نہیں کرنا تھا، تو جو کیا خیانت ہوئی تمہاری، اب تم احساس بھی لے کر یہ پہنچے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، فتاب علیکم، تمہارے رب نے اب تمہاری توبہ قبول فرما لی، وعفا عنکم، نہ صرف توبہ قبول فرمائی بلکہ تم کو درگزر کر دیا، اور یہ اجازت دے دی اب اس سزم کا روزہ ہوگا۔ جب یہ بات ہے تو فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم روزوں کی راتوں میں، تو یہ مسئلہ صرف رمضان سے ملا، اور اگر دیگر قسم کے بھی روزے دو دو ملا کے رکھنا، تو پہلے روزے کے بعد دوسرے روزے کے درمیان میں آپ کو ایک رات مل جائے۔ ایام 20 رکھتے ہیں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 جو سنت اور مسنون ہے، تو اس میں بھی 2 راتیں ملتی ہیں۔ یا اس قسم میں نظر مان لیا، میں 5 روزے مسلسل رکھوں گا، تو مسلسل رکھنا پڑتا ہے، میں 5 روزے رکھوں گا، مسلسل کا ذکر نہیں کیا، ایک ایک رکھ سکتا ہے۔ تب اجازت دے دی کہ اب تم اپنے بیویوں سے، اور بیوی اپنے شوہر سے ملاقات کر سکتی ہے ان راتوں میں، لیکن یہ ملاقات ما کتب اللہ لکم، صاحب ولد بننے کی نیت سے ہو، شہوت وغیرہ کی چیز کی تکمیل کے عنوان سے بھی جب میاں بیوی کا میل ملاپ اسی عنوان کے ساتھ ہے کہ صاحب اولاد بنے۔ ایک عورت ایک مرد کے لیے شادی کے اندر ہاں جب کہتی ہے، اقرار کرتی ہے، تو سادہ سیدھا مفہوم الفاظ میں بولے بغیر یہی کہ ہم آپ کے بچے کی ماں بننے کے لیے تیار ہیں، اس کے سوا کوئی اور مضمون نہیں، اس جیسے الفاظ میں اظہار نہیں، پوری حقیقت ایک ہی ہے، صاحب اولاد تمہارے بچوں کے ماں بننے کے لیے ہم راضی ہیں، تو نکاح بس اسی معاہدے کا نام، وہاں باقی چیزیں زائد ہیں، جب زائد ہیں تو آپ کو اس کی قیمت بھی دینا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، قرآن نے کئی جگہ کئی چیزوں کا ہے، سورہ نساء میں مہر کے واجب فلاں فلاں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ پھر یہ ذکر کیا جس قسم کا بھی تمہیں فائدہ حاصل ہوتا ہو تمہاری اہلیہ سے، نفس نکاح صاحب اولاد بننے کی غرض سے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اختیار عورت کو نہیں دیا گیا، وہاں پر اپنا اختیار محفوظ رکھتی ہے، تو پھر اس کی اجازت عورت کو نہیں ہے، اس پہ تاکید اور سختی اتنی پیدا کر دی گئی بحیثیت اسلام کے
اگر توے کے اوپر روٹی ہے، ایسے وقت پر شوہر بلایا بیوی کو، اس کو یہ نہیں کہنا کہ ابھی یہ روٹی تیار ہوگی میں نکال کر ابھی حاضر ہو رہی ہوں، یہ بھی نہیں، پہلے حاضر ہونا، چاہے روٹی جل جائے۔ اس کے علاوہ چیزیں جو خدمت کے، گھر کے کام کاج کی، وہ ساری چیزیں اس کا عمل ہے، ایک آپسی معاہدہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ جس قسم کا بھی تم استفادہ کرو گے اپنی حیثیت کے ساتھ ان کو دیتے رہیں گے۔ نہیں بیوی ہے، لازم ہے، بحیثیت غلام کے طور پر ذمہ داری ہے، اس کے نہ کرنے پر میں دھپا ماروں گا، میں گالی گلوچ کروں گا، میں نفرت کروں گا، یہ زیادت ہے۔ تو ان چیزوں کو اخلاق سے لینے کا ہے، اس اخلاق کو باقی رکھنے کے لیے آپ کی طرف سے جو کرنے کی چیزیں کرتے چلیں گے، یہ بھی سے وسائل ہے۔ اسلام کا حقیقی پہلو، اس پہلو پہ اگر ذکر کریں، پوری طرح سمجھ میں آ جائے تو ضرور بیویوں، لڑکے اور مرد یہ خواہش کرنے لگیں گے بمقابل مرد عورت بننا اچھا ہے، اس لیے کہ من پاتے ہیں۔ میدان جنگ سے دور کر دیا گیا، جو خواہش کی صحابیات وغیرہ انہیں کہہ دیا گیا کہ تمہارا اس گھر میں رہنا اور رہتے مرنا یہ تمہارے لیے شہادت کا درجہ ہے۔ جان کٹائی تو شہادت، میں بغیر جان کٹائی کے گھر میں رہ کر کے نگرانی کرنا شہادت کا درجہ دے دیا گیا۔ بڑے بڑے درجے، بڑی محنت کے بعد مردوں کو جو حاصل ہوتے ہیں، چھوٹی سی محنت کے بعد عورت کو حاصل ہو جاتے ہیں اسلامی اعتبار سے۔ بچے کو جنم دینے کے اندر حالات بگڑ کر موت ہوتی ہے تو شہادت کا درجہ دے دیا گیا۔ 20 فوائد عورت کو دیے، اور آدمی کے لیے بڑی ہی جدوجہد محنت کے بعد ان درجوں کی طرف آگے بڑھنے والا ہے۔ تو اس میں جو چیز یہ ہے، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے لازم کیا جو چیز ہے، یعنی شادی بیاہ میں میاں بیوی کے رشتے کے اندر جو چیز، جس چیز کے لیے جائز قرار دیا ہے، بس اس کو ملحوظ رکھو۔ رمضان کے اندر تو خاص طور پر ملحوظ رکھو، خالی حوث پرستی کے عنوان سے تحمیل و تکمیل کو رکھ کر، یعنی کم سے کم ملاپ کی سوچ جو رمضان کے اندر خاص ہو، باقی چیزوں میں جائز کرتے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا جب منع کیا گیا تھا اس کے بعد کھانے پینے سے، اب اجازت ہے تمہیں کھانے کی، کھاؤ بھی پیو بھی۔ کب تک کھاؤ؟ روزہ شروع ہونے کی اب ابتدا بتا دی گئی، صبح تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے فرق ہونے تک، یہاں بھی سے مسائل، یعنی رات کی تاریکی باقی رہنے تک، رات کی تاریکی ختم ہونے لگے روزہ ختم۔ کیا ہوتا تھا رمضان میں؟ حدیث شریف میں جس سے خود سمجھ میں آئے گا، اے لوگوں بلال کی اذان ہونے تک، اذان ہوتی بھی رہے تو کھاؤ۔ عبداللہ ابن مکتوم کی اذان ہوتی ہے تو فوراً ہرگز کھاؤ گے نہیں۔ وضاحت فرما دی، بلال اذان رات کے باقی رہنے تک دیتے ہیں، اور نماز فجر کا وقت کی جب ابتدا ہوتی ہے عبداللہ ابن مکتوم اذان دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کو ایک پھنگا لگا لیا تو سمجھو کہ پھنگے کا طریقہ اذان کا ہو۔ سحری کے وقت ختم ہونے کا اعلان ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان، اور پھر نماز کے وقت کی ابتدا کا اعلان ہوا، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی اذان۔ ایک نماز کے لیے ایک اذان کا، دو اذان کا ذکر ہے، پھر رمضان کے اندر کا جو ذکر ہے، یہ دو اذانیں کہاں سے آ گئی؟ ان دو اذانوں کے فرق کو کیے بغیر مطلق اذان کو کہہ کر معاشرے کے اندر ایک خرابی پھیلا کر رکھ دیے۔ اذان ہوئے تک بھی کھا سکتے ہیں،
اچھا اذان کے بھی پیچھے مسائل ہیں. اب سلفی حضرات میں تو یہ اب اس قسم کا وہ لوگ دیگر حضرات کو بھی روزے ان کے مشکوک کرنے لگ گئے. اب وہ اذان دینے لگے. یہ عام اذان سے روزہ کھلنے کے لیے بھی 5 منٹ پہلے روزہ وہ دینے لگے. دعویٰ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر عمل کا اور عمل کے اندر اپنے ذہن کو دخل دے کر اپنا قیاس کرتے ہوئے نماز فجر کے لیے 2 اذان کیوں کیسے آ گئے وہ؟ تو کیا نماز فجر میں 2 مرتبہ اذان دینا یہ کہاں سے نکلا؟ تو روزے کی ابتدا سحری کے وقت کا سحری کے وقت کی انتہا کا اعلان تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا. اب یہاں ختم ہو رہا ہے، جو کھا رہے ہو فوراً ختم کرو. اب اس کے بعد اذان ہوگی تو وہ اب فجر تک کا اعلان نہیں ہے، رات کی تاریکی. اسی لیے قید کلیہ کے لے لینا بھیا سفید دھاگا کالے دھاگا. سفید دھاگا اور کالے دھاگے کے درمیان میں ایک وقت ہے. وہ وقت اگر صحیح نکالتے ہیں تو 11 منٹ کا، صحیح طور پر نکالتے ہیں تو 11 منٹ کا. اس صحیح طور پر نکالنے کے اندر اس شبے سے احتیاط کے لیے لہذا سحری کے وقت کی انتہا کے بعد 22 منٹ کا آپ کو وقت دے دیا گیا. اس میں کھلی بات ہے 11 منٹ اس رات کے ہیں جو مشتبہ ہیں، اس کے بعد 11 منٹ نماز فجر کے شروع ہونے کے بعد کے ہیں، اور اس کا نام ہے شریعت کی اصطلاح میں فجر کاذب. فجر ہے بھی فجر نہیں بھی، فجر ہے بھی فجر نہیں بھی. جیسے 40 سال کے بعد سے 50 سال کی عمر کا آدمی، نوجوان 15 سے 30 سال تک، اب جوان 30 سے 40 سال تک. جوان ایک چیز الگ ہے، نوجوان الگ چیز ہے. نوجوانوں میں صرف جوش ہوش نہیں. نوجوانوں کا جذبہ کہ جو ہم کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا. بڑوں کے اوپر بھی اعتراضات ہیں تو غیر ہوش والی باتیں ہوتی ہیں. جب جوانی آتی ہے جو 30 تا 40 کے درمیان میں ہے، اس میں جوانی کے ساتھ کچھ ہوش ہے، کچھ ہوش ہے. 40 کے بعد سے ہوش والی زندگی ہے. تب 40 سے 50 کے درمیان میں جو ہے جوان ہے بھی نہیں بھی، بوڑھا ہو رہا، بوڑھا ہے بھی نہیں بھی. یعنی جوانی کا پیریڈ تیزی سے ہٹ رہا ہے، بڑھاپے کی منزل تیزی سے داخل ہو رہی ہے. بس اسی قسم کا سمجھیے. تو یہ لیل خیط اسود کے بعد اور خیط ابیض کے درمیان میں جو وقت ہے وہ وقت رات ہے بھی نہیں بھی، دن ہے بھی نہیں بھی. اس لیے کرنا ہے. موجودہ دور میں ان کا یہ ہے. تو پھر اس کے اندر جو 22 منٹ ہے 2-4 منٹ کے کھانے میں چلے جاتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب احتیاط اس میں 22 کے بعد چند منٹ ہیں اس کو احتیاط کے لیے رکھیں. اب یہ بحث کی وہ زمانے میں وقت کا مسئلہ تھا، فلاں کا مسئلہ تھا، احتیاط تھی. اب تو گھڑیاں ہیں، کس کی گھڑی برابر ہے؟ کوئی گھڑی برابر نہیں. خود ہماری مسجد کی 2 گھڑیاں کبھی برابر نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی. زیادہ فرق ہے منٹ کا صحیح، آدھے منٹ کا صحیح، سیکنڈوں کا صحیح. حکم خدا بندی کی تعمیل اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے کو اختیار ہے. اس لیے دین و ایمان کا نام ہے. حکم خدا بندی کی تعمیل میں حد درجہ احتیاط کر کر ذرا ادنا برابر کا بھی شک و شبے والی چیز کو داخل نہیں کرنے کا نام ہے.
ثم اتموا الصيام الى الليل. اب روزہ جو دین کے بعد شروع ہوا تھا وہ ختم کر دیا گیا، اس کی حد بیان کر دی گئی. اب حکم دے دیا اب تم رات ہونے تک یعنی شام ہونے تک روزہ پورا کرو. اور روزے کے اندر پھر اس کے بعد ایک نیا حکم دیے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. روزوں کی راتوں کے اندر جو چیز اجازت دی گئی ہے اپنے بیویوں سے میل ملاپ کی، وہ بھی پابندی اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے ہے. کیا ہوا تھا؟ لمبے واقعات ہیں. دل کا حدود اللہ، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی حد بندی کرنے کا سوچنا تو کجا. فلا تقرب ہوا، یہ تقرب ہوا کے تحت آتا ہے جو اتنے میرے ساتھ کیوں رکھے میری گھڑی نہیں. بارڈر کو جا کر کراس کرنا پیا، بارڈر کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ. نہیں میں بارڈر سے بازو سے میں کر لیتا ہوں تو سگنوں کا فرق ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو خود سمجھ میں آگا جو احتیاط والا پہلو میں وہ جو 22 منٹ رکھے گئے افطار و سحری میں، سحری کے وقت میں اور سورج غروب ہونے کے بعد بھی جو افطار کا ہے وہاں بھی 5 منٹ کا مسئلہ ہے. اب وہ احتیاط والی چیز کو ہم نہیں مانتے، ہم مان لو کیا اسلامی قانون کے اعتبار سے یہاں گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے. لہٰذا ہر قسم کے شکوک و شبہات 72 73 اس میں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے اپنے سے مست اور خوش ہے کہ میں صحیح اور حق ہوں. اسی کو سورہ کہف میں فرمایا یحسبون انہم یحسنون صنعا، کرتے غلط ہو پھر یہ دعویٰ کہ بہت اچھا کر، اس سے اچھا بہتر اور کیا ہو سکتا، اور کیا ہو سکتا. انسان کی فطرت میں کرتا غلط ہے، غلط کرتے کرتے اس غلط کے اوپر میں اچھا کر رہا ہوں. یحسبون انہم یحسنون صنعا. اتنے سخت ہے پھر حکم خداوندی آنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے؟ کیوں حد اور پابندیوں کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنا نہیں چاہتا؟ جو کرتی آسو ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ. دیکھو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تمہارے لیے اپنے سارے آکام لوگوں کے لیے وضاحت کر کر، تبیین کے معنی سے بیان نکل جانا نہیں، کھول کھول کر وضاحت تفصیل پیش کر. لعلہم یتقون سے اسی غرض سے تمہارے رب نے تمہارے لیے پیش کیا ہے تاکہ تم حکم خداوندی کی تعمیل کے مطلب کو سمجھو، خوف خداوندی رکھو اور اس کی عادت تم کو پیدا ہوئے. اگر نہیں کرنا چاہتا ہے تو یہ ہے، مگر اس کے لیے چھوڑ دینا بھی نہیں ہے، بتاتے چلنا ہے. اگر کسی کو قبول کرنا نہیں کرنا یہ قبولیت کا فضل فرمانا اللہ کی بات ہے. بیان کرنے والوں کے لیے بیان کرتے رہنے کا ان کا حکم ہے، چاہے کوئی سدھرے نہ سدھرے.